یزید بن عبد الملک پر میں پہلے خلاصے میں ہر ایک میں بتاتا رہتا ہوں کہ پہلا امیر کون تھا، امیر معاویہ. دوسرا تھا ٹوٹل 14 خلفاء بنو امیہ میں تھے. نمبر 1 امیر معاویہ، نمبر 2 یزید، نمبر 3 معاویہ ابن یزید، نمبر 4 مروان، نمبر 5 عبد الملک بن مروان، نمبر 6 ولید بن عبد الملک، نمبر 7 سلیمان بن عبد الملک، نمبر 8 عمر بن عبدالعزیز، نمبر 9 یزید بن عبد الملک، نمبر 10 ہشام بن عبد الملک، نمبر 11 ولید ابن یزید، نمبر 12 یزید ابن ولید، نمبر 13 ابراہیم بن ولید، نمبر 14 مروان بن محمد جس کو مروان ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو ہم آ گئی ابھی کون سے نمبر پر؟ یزید بن عبد الملک پر. 92 سال، 90 سال ایک ہے انگریزی کی عیسوی سے 92 سال، اور ہجری سال کے اعتبار سے انہوں نے جو حکومت کی ہے وہ 90 سال ہے. ٹھیک ہے، یا دیکھو 60 ہجری سے لے کر نا 60 ہجری کہاں سے 40 ہجری 40 جو ہے نا 40 میں اس کی وفات ہوئی تھی نا 40 ہجری میں علی کی. تو 40 سے لے کر 132 تک کتنا بنتا ہے؟ 92 سال نا. ہاں جی، تو یہ اتنے، اور دوسرے میں جو ہے نا وہ 90 سال، 750 تک ان کی حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، 660 سے لے کر عیسوی سے 750 عیسوی تک، تو یہ یہاں 90 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں یزید بن عبد الملک پر. یزید بن عبد الملک بھی عبد الملک کا کیا تھا؟ بیٹا تھا، ولید کا بھائی تھا، سلیمان کا بھائی تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کا چچا کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے بنو امیہ کی. 40 ہجری سے لے کر 132 تک 92 سال ہجری کے حساب سے، اور 660 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک 90 سال حکومت عیسوی کے حساب سے، 750 تک آخری. ٹھیک ہے، چلو اچھا. ابو خالد یزید بن عبد الملک بن مروان اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے موافق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا. دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ سلیمان نے ولی عہد بنایا تھا اپنے بعد عمر کو، عمر بن عبدالعزیز کے بعد کس کا فرمانہ جاری کیا تھا؟ یزید بن عبد الملک کا. ٹھیک ہے، تخت نشین ہوتے کے بعد اس نے کہا کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اس کا حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نہ تھے. چنانچہ 40 روز تک وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نقش قدم پر چلا. بنو امیہ نے جب دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی کشود کاری کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی، تو انہوں نے یزید بن عبد الملک کو اپنی منشا کے موافق طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی. اس قسم کی تمام کوشش عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تو بیکار ثابت ہوتی رہی تھی، لیکن یزید بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز نہ تھا. وہ ایک ہی ذرا سی کوشش کے مقابلے میں بہہ گیا. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 40 سفید ریش لوگوں نے حاضر ہو کر اس بات کی شہادت دی کہ خلیفہ وقت جو کچھ کرے اس کا حساب اس سے نہ لیا جائے گا اور نہ اس پر عذاب ہوگا. ایسی تدبیروں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، اور یزید بن عبد الملک کی جہالت نے اس کو بتدریج یزید اول کی طرح فسق و فجور کی طرف بھی مائل کر دیا، حتیٰ کہ وہ شراب اور مسکرات یعنی نشاور چیزوں کا بھی استعمال کرنے لگا. اور یہی سب سے پہلا خلیفہ تھا جس نے اعلانیہ شراب استعمال کی اور گانے بجانے میں بھی اپنا وقت ضائع کرنے لگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بنو امیہ کو کافی موقع مل گیا. انہوں نے دربار خلافت پر مستولی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے تمام اصلاحات کو منسوخ کرا دیا، اور خلافت بنو امیہ اسی طرح غاصبانہ طور پر املاک و جاگیرات پر قابض و متصرف ہو گئی، اور اس بے انصافی میں پہلے سے زیادہ ترقی کر گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہی سے خلافت بنو امیہ کے زوال کا زمانہ سمجھنا چاہیے. اسی زمانے میں بنو عباس اور ہاشمیوں کو بنو امیہ کے خلاف کوشش اور تدابیر عمل میں لانے کا موقع مل گیا. اب دیکھو نا یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی کشتی جو ہے نا وہ ڈوبنا شروع ہو گئی تھی. کس کی؟ بنو امیہ کی. یہ نیچے آئے گا جب ہم دوسری جگہ پڑھیں گے نا کہ
آل بنو ہاشم سے یہ اقتدار پھر بنو عباس کی طرف کیسے منتقل ہو گئی وہ پھر ہم ادھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور میں تقریباً میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے عہد امارت میں اہل یمن پر ایک جدید ٹیکس لگا دیا، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں معاف کر کے عشر 10واں حصہ قائم کیا، اور فرمایا کہ مجھے اس جدید خراج کے قائم کرنے سے یہ پسند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج بھی نہ آئے۔ جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے گورنر یمن کو لکھ بھیجا کہ اس ٹیکس کو اہل یمن سے ضرور وصول کرو، چاہے وہ کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو۔ یزید بن عبد الملک کا چچا محمد بن مروان، یہ محمد بن مروان کون ہے؟ بنو امیہ کا سب سے جو آخری خلیفہ ہوگا، جس کو مروان ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ محمد بن مروان عبد الملک کا بھائی بھی تھا، ٹھیک ہے نا، جو جزیرہ آذربائیجان کا گورنر تھا۔ انہی دنوں میں فوت ہوا۔ یزید نے اس کی جگہ اپنی دوسری چچا مسلمہ بن عبد الملک کو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یزید بن محلب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خراج جرجان کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا، اور وہ اس وقت تک قید میں تھا جب اس نے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ نے زہر دے دیا ہے اور وہ شاید جانبر نہ ہو سکے، تو وہ قید خانے سے فرار ہو کر بصرہ کی طرف چل دیا۔ یزید بن محلب اور یزید بن عبد الملک کے درمیان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے سے شکر رنجی اور ناراضگی چلی جاتی تھی۔ جب یزید بن محلب کو یہ معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی مورد خطر میں ہے اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہونے والا ہے، تو وہ قید خانے کے محافظین کو بھاری رشوت دے کر فرار ہو گیا۔ یزید بن عبد الملک اس پر دسترس نہ پا سکے۔ جاتے ہوئے ایک عریضہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھ کر اس کے پاس بھجواتا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہو جاتا تو میں ہرگز آپ کی قید خانے سے نہ بھاگتا، مگر اس اندیشے سے کہ آپ کے بعد یزید بن عبد الملک مجھے قتل کر ڈالے گا اور بری طرح قتل کر ڈالے گا، تو میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ یہ تحریر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وقت پہنچی جب اس کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ الہی، اگر یزید بن محلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھاگا ہے تو اس کی سزا دے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ وہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔